بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چوہدری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ ٹرمپ کا پیوٹن سے الاسکا ملاقات سے قبل امن معاہدے کا عندیہ۔ روس یوکرین جنگ ختم کرنے کی امید، جوہری معاہدے کی تجویز پر بات چیت متوقع۔ بھارتی کشمیر میں تباہ کن سیلاب، 234 افراد ہلاک، 200 سے زائد لاپتہ۔ شدید بارشوں سے بڑے پیمانے پر تباہی، ایک ہفتے میں دوسری آفت۔ امریکہ میں جولائی میں پیداواری قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ، مہنگائی میں مزید اضافے اور فیڈرل ریزرو کی پالیسی پر اثرات کا خدشہ۔ ٹرمپ کا روس اور یوکرین میں امن کی امید پر اظہار اعتماد، زیلنسکی اور پیوٹن کے درمیان ممکنہ مذاکرات کی توقع۔ واشنگٹن میں ٹرمپ کے سخت کریک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے جاری، عوام نے پولیس اختیارات کے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ کیلیفورنیا میں حلقہ بندیوں کی نئی تجویز پر سیاسی تنازع، نیوسم کا ریفرنڈم، ڈیموکریٹس کو 5 نشستوں کا فائدہ متوقع۔ 6 بھارتی طیارے گرانے والے پائلٹ کو ستارہ جرات عطا، صدر پاکستان نے بہادری اور قربانی پر اعزاز دیا۔ یوم آزادی پاکستان پر پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا پیغام، ترقی اور خوشحالی کے لیے اتحاد اور محنت کی اپیل۔ اسحاق ڈار کا یوم آزادی پر قوم کے جذبے کو سلام، جمہوریت کے تحفظ اور مضبوط پاکستان کا عزم دہرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی، شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور درجات کی بلندی کی دعا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے الاسکا میں کل ہونے والی ملاقات سے ایک روز پہلے امید ظاہر کی ہے کہ ماسکو یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پیوٹن نے آج جوہری ہتھیاروں کے معاہدے کی پیشکش کی ہے، جو وسیع تر امن مذاکرات کا راستہ کھول سکتی ہے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں اچانک اور شدید بارشوں کے باعث آنے والے تباہ کن سیلاب سے کم از کم 34 افراد جاں بحق اور 200 سے زائد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ہفتے میں علاقے کی دوسری بڑی آفت ہے، جس نے ماہرین کو موسمیاتی تبدیلی پر تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ امریکہ میں جولائی کے مہینے میں پیداواری قیمتوں میں توقع سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ خدمات اور اشیاء دونوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ رجحان آئندہ مہینوں میں افراط زر میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، جو فیڈرل ریزرو کی پالیسی پر اثر انداز ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان امن کے امکانات پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، جو جنگ کے خاتمے کی طرف ایک مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں صدر ٹرمپ کے جرائم کے خلاف سخت اقدامات اور پولیس اختیارات کے اضافے کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے پولیس چیک پوسٹ پر جمع ہو کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. کیلیفورنیا کے گورنر نیوسم نے اعلان کیا ہے کہ وہ نومبر میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے ریاست کا انتخابی نقشہ بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اس منصوبے سے ڈیموکریٹک پارٹی کو 5 مزید نشستوں کا فائدہ پہنچنے کا امکان ہے۔ ناقدین نے اسے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ پاکستان ایئر فورس کے بہادر پائلٹ جنہوں نے 6 بھارتی طیارے مار گرائے، صدر پاکستان کی جانب سے ستارہ جرات سے نوازا گیا۔ پائلٹ نے پیشہ ورانہ مہارت اور جرات کی مثال قائم کی۔ پاکستان کے سفیر برائے یورپی یونین رضوان سعید شیخ نے یوم آزادی پر دنیا بھر کے پاکستانیوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ بنیاد المرصود پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اتحاد اور محنت کی اپیل کی۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ متحد ہو کر پاکستان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے مسلح افواج اور عوام کے جذبے کو سلام پیش کیا اور جمہوری اقدار کے تحفظ پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم آزادی پر پاکستان مونومنٹ میں پرچم کشائی کی، شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور ان کے لیے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the U.S. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.